میری طرف سے آپ سبوں کو اسلام قبول ہو۔ ذرا آپ بھی ایک دوسرے کو اسلام کیجیے گا، ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم نے پچھلے ماہ ایسٹر کے حوالہ سے یساع نبی کی کتاب، اور اس کے لیے میں نے ایک اور بڑا ہی پیارا سا لفظ دیا تھا، یساع نبی کی انجیل، اور بالخصوص چند خاص ابواب ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کے بارے میں، نجات کے بارے میں، کفارہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ باتیں جو متی، مرکز، لوکا اور یوحنا نے بڑی ہی خوبصورتی سے اور سادگی سے بیان کی ہیں۔ 760 سال قبل از مسیح خداوند نے اپنے اس بندہ کو یہ پیغام دیا۔ اس دوران مدرس ڈے بھی آیا اور ہمیں اپنے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑا، اور آج اسی 53ویں باب کے تیسرے حصے کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں تیسرا حصہ شروع کروں، میں ذرا خلاصے کے طور پر پہلے اور دوسرے حصے کے بارے میں چند باتیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کوہ کلوری پر اپنی جان قربانی کے لیے پیش کر دی تو اس وقت کائنات کا نظام کون چلاتا رہا؟ اور اس کا جواب بھی میں نے دیا تھا کہ یسوع مسیح کے بدن کی قربانی ہوئی تھی، روح کی نہیں، اور خدا جو روح ہے وہ کل کائنات کو سنبھالتا ہے، اور وہ سنبھالتا رہا، اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا باپ کے روپ میں، خدا بیٹے کے روپ میں، اور خدا روح القدس کے روپ میں، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ زمانہ قدیم میں خدا یہوہ الوہم انسانوں سے ہم کلام ہوتا رہا، اس کی آواز اس کی مخلوق سنتی رہی، اور اس نے باغ عدن میں بھی آدم اور حوا کو پکارا اور کہا تو کہاں ہے؟ اس نے بلعام کو بھی کہا کہ تو کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے؟ جب وہ موابیوں پر لعنت کرنے جا رہا تھا، وہ یعقوب سے ہم کلام ہوا، وہ موسیٰ سے ہم کلام ہوا۔ پھر ایک دوسرا دور آیا جسے ہم نئے عہد کا دور کہتے ہیں، جس میں خدا انسان کے روپ میں دنیا میں آیا، اور جس انسان کے روپ میں خدا دنیا میں آیا اس شخص کا نام تھا یسوع۔ خداوند نے یسوع کے بدن کو استعمال کیا، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے ایک ایسا بدن تیار کیا، وہ بدن جو قربانی کے لیے پیش کرنا تھا، کیونکہ روح کی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ تو بالکل ہوا کی طرح ہے۔ اور پھر عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب اپنا کفارے کا مشن، نجات کا مشن مکمل کر لیا، تو خداوند نے کہا اب میں باپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں باپ کی دائنی طرف بیٹھوں گا، میں نے کہا تھا میں وہاں تمہاری شفاعت کروں گا، لیکن جانے سے پہلے کہا میں تمہیں ایک مددگار دوں گا۔ اس مددگار کا نام کیا ہے؟ روح القدس۔ اور روح القدس ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے جس کے معنی خداوند ہی ہیں، لیکن ہم اس کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں ہر جگہ۔ فضول کہتے رہتے ہیں روح القدس نے مجھے یہ کہا، پاک روح نے مجھے یہ کہا، پاک روح نے مجھے، ایسے سے فضول جملے بولتے رہتے ہیں کہ جس روح القدس کی بات کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے باتیں کرتا ہے تو پھر آپ کے کام بھی اچھے ہونے چاہیے نا۔ رہنمائی روح القدس کر رہا ہو اور جو کرتوت ہے وہ ابلیسی ہو، تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ روح القدس ان کی رہنمائی کرتا ہے یا ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے؟ روح القدس تو خداوند ہے، خدا ہے، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ اور پرستش گانے کو نہیں کہتے، پرستش کہتے عبادت کو۔ گانا بجانا اس کا حصہ ہے، دعا مانگنا اس کا حصہ ہے، تلاوت کرنا اس کا حصہ ہے،
संजीदगी से कलाम सुनना भी उसका हिस्सा है। ये सारी इबादत है, इसे परस्तश कहते हैं। और परस्तार वो होते हैं जो खुदावंद की इबादत करते हैं। परस्तार सिर्फ वो नहीं है जो स्टेज पे आके अकेला ऊंची आवाज़ में बड़ा डेक लगा के गीत गाए। उसको आजकल हमने परस्तार कहना शुरू कर दिया है। हम सब परस्तार हैं जो खुदावंद की हुजूरी में उसकी हमदो सना के लिए, उसकी तारीफ़ के लिए उसके घर में आते हैं। फिर अजीज़ों, मैंने ये भी कहा था कि कम इल्म, लाइल और दुनियादार लोग सलीबी मौत को खुदा ताला की कमज़ोरी तस्वर करते हैं, कई से बेवकूफ़ी तस्वर करते हैं, कई से शिकस्त तस्वर करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि यीशु ने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। इब्लीस को शिकस्त हुई। और वो जो मोजज़ा परस्त लोग हैं, ये भी मैंने चंद हफ्ते पहले लफ्ज़ बोला था कि आज के दौर में अक्सरियत मोजज़ा परस्त लोगों की हो गई है। जहाँ जाते हैं, जिस इबादत में जाते हैं, घर में बैठते हैं, आया खुदावंद को मुझे मोजज़ा दिखा, मेरा बुखार ठीक कर दे, मेरे दांत में दर्द है ठीक कर दे, मोजज़ा दिखा, मेरा बीपी ठीक कर दे, मेरी शुगर ठीक कर दे। खुदावंद ने जो बेशुमार मोजज़ात कलाम मुक़द्दस में अंबिया इकराम के वसीले हमें इल्हाम के वसीले लिखवाए हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, क्या वो मोजज़ात कम हैं? क्या मूसा की मार्फत जो मुल्क मिस्र में मोजज़ात दिखाए गए, क्या वो कम है? क्या एलिया नबी और अलीशा नबी की मार्फत जो मोजज़ात दिखाए गए, क्या वो कम है? पौलुस रसूल की मार्फत जो मोजज़ात दिखाए गए, क्या वो कम है? मैं लाखों करोड़ों नाम ले सकता हूँ जिनके वसीले खुदावंद ने मोजज़ा दिखाए। और फिर आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में रोज़ाना खुदावंद मोजज़ात दिखाता है। फिर भी हम कहते रहते हैं नहीं, कोई ऐसा नज़र आने वाला मोजज़ा हो, भावें मुँह चुकेल काट के बहा दो, मोजज़ा हो, कोई अनोखा काम हो। और हम ये नहीं जानते मोजज़ा क्या है और करामात क्या है। मोजज़ा और करिश्मा, इसमें फ़र्क है ना। ये भी मैंने चंद बातें 2 हफ्ते पहले आपके गोश गुजार की थी। मूसा जो पेश करता है वो मोजज़ा है, और जो बुत परस्त लोग थे, जादूगर थे, वो जो काम करते थे फ़िरौन बादशाह के सामने, वो करामात थी। और आज के दौर में लोगों को ये भी पहचान नहीं, कम इल्म और लाइल्म लोगों को, कि वो मोजज़ा देख रहे हैं या करिश्मा करामात देख रहे हैं। और इब्लीस ऐसे मोअज़्ज़ज़ीन को भी इस्तेमाल करता है ताकि आवाम को बहकाए। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, इब्लीस मुर्दा को भी खड़ा करके दिखा देगा और लोग कहेंगे वाह, ये खुदावंद का काम है, वो बड़े बड़े काम दिखाएगा। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, इस इस्लामी देश में ज़िंदा रहना सबसे बड़ा मोजज़ा है। इस देश में रिज़्क़ हलाल कमा लेना भी बहुत बड़ा मोजज़ा है। जिस तरह एलिया को खुदावंद ताला कौवों के ज़रिए खुराक पहुँचाता रहा, खुदा हमें भी यहाँ कौवों के ज़रिए बहुत कुछ अता करता है, ये भी मोजज़ा है। फिर अजीज़ों, मैंने ज़िक्र किया था कि यशायाह नबी एक ऐसा खूबसूरत खुदा का खादम था जिसने 4 हुक्मरानों के अदवार देखे, उनकी तारीख़ लिखी और 50 साल मुनादी की। इसकी ज़िंदगी का इख्तिताम कैसे है, इसको खुदा के मुखालफों ने शाह मुनस्सी बादशाह के दौर में यरूशलेम में आरे से चीर डाला। और मैंने ये भी बताया था कि अलमियत के हवाला से, इब्रानी ज़ुबान के ज़ख़ीरा अल्फाज के हवाला से यशायाह नबी का नंबर 1 है। फिर अजीज़ों, मैंने ये बताया था कि हम यशायाह नबी की किताब उसके 53वें बाब में, और इसके साथ यशायाह 7वां बाब, 9वां बाब, 11वां बाब और 42वां बाब, इनका खुलासा भी ज़रा जहन में रखेंगे। और बल्कि 32वां बाब और 61वां बाब भी
اس میں یسوع نبی کی انجیل خوشخبری نظر آتی ہے۔ اور پھر ان ابواب میں سے جو چند خاص باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں اور جن پر ہم نے کافی غور کیا، پہلا تھا خداوند یسوع مسیح کی تاریخ کیا ہے۔ تاریخی حوالہ سے ہم نے یسوع نبی کی کتاب میں سے وہ ساری پیشن گوئیاں سنی تھیں، پڑھی تھیں۔ پھر دوسری خاص بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کا مقصد، مشن، کیوں وہ دنیا میں آیا، اس پہ غور کیا۔ اور تیسری خاص بات جو میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے نام، اور میں نے بہت سارے ناموں کا ذکر کیا جن میں ایک عام سا نام ہے ایمانویل، اور بہت سارے نام ہیں وہ میں نے ذکر کیا۔ اور پھر آخری حصہ تھا خداوند یسوع مسیح کی خاصیتیں، خواص کیا ہیں اس کے۔ اور آج ہم چوتھے حصے پر غور کریں گے تاکہ ہم اس مضمون کو آج ختم کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کی خاصیتوں کے حوالہ سے جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی خوبصورت خاصیت کیا ہے؟ یسوع نبی کا صحیفہ 9واں باب اور اس کی دوسری آیت، میرے ساتھ مل کے بولیے گا، خداوند یسوع مسیح نور ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ ہم بڑے بڑے انبیاء کا نام تو لیتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، پر جب ہم ان انبیاء کی خاصیتوں پر غور کرتے ہیں اور اگر وہ بہت ہی اچھی ہوں روحانی لحاظ سے یا دنیوی لحاظ سے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اب مسیحی لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں؟ بے شک انہیں اس دنیا میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ خوش ہیں کہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، وہ لوگ جو تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کی وادی میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اگر آپ لفظی لحاظ سے دیکھیں گے تو یقیناً آپ گڈریوں کی مثال لے سکتے ہیں کہ ان پر نور چمکا، لیکن اگر آپ اس کو روحانی معنوں میں لیں گے تو وہ جو روحانی طور پر تاریکی میں چلتے تھے ان پر نور چمکا ہے۔ اب اس جہاں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، ایسے مذاہب ہیں جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ وہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کس خدا کو مانتے ہیں۔ اب میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہندو مت میں ان کے جو خدا ہے ان کی تعداد 330 ملین ہے، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، اتنے خدا ہیں ان کے۔ اب آپ اپنے خدا کا موازنہ کر سکتے ہیں، اور بھی مذاہب ہیں جن کا خدا کے بارے میں تصور مسیحی تصور سے مختلف ہے۔ پھر عزیزو، جب خداوند کا نور ان پر چمکا تو ان کی روحانی آنکھیں کھل گئیں، ان کے دل جوش سے بھر گئے۔ جب حقیقی نور چمکتا ہے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ ایماؤس کے علاقہ میں جب ایک جوڑا یروشلم سے تھکا ماندہ خداوند یسوع مسیح کی قبر کو دیکھنے کے بعد، اور بالخصوص خالی قبر کو دیکھنے کے بعد پریشانی کے عالم میں لوٹا، تو لکھا جب وہ راہی میں تھے تو ایک شخص ان کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے۔ انہیں نہیں پتا وہ شخص کون ہے، وہ آپس میں کلام کی باتیں کرتے رہے۔ اس شخص نے پرانے عہد نامہ کے نوشتوں کا ذکر کیا، اور جب وہ باتیں کرتے کرتے 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گھر پہنچے تو وہ شخص آگے جانا چاہتا تھا، پر انہوں نے کہا تو ہمارے گھر میں ٹھہر، ہاتھ منہ دھو لے، کچھ کھا لے۔ اور جب وہ ان کے ساتھ کھانے بیٹھا تو ان کی روحانی آنکھیں کھل گئیں، اور پھر انہوں نے کیا کہا، کیا جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کر رہا تھا اور خدا کے نوشتوں کے بھید کھول رہا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھرے تھے؟ ایک دلیل ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا
کہ جو کہتے ہیں نا روح القدس، وہ کرتے رہیں، پر ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، بات کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں روح القدس ہے یا کوئی اور خصوصی قسم کی روح ان میں ہے۔ حقیقی روح القدس جب ہم کلام ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس روحانی جوش سے بھر دیتا ہے۔ جب خداوند ہم کلام ہوتا ہے، نوشتے پڑھتے ہیں، نوشتوں کا ذکر ہوتا ہے، کلام مقدس کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارے دل جوش سے بھر جاتے ہیں، روحانی جوش، روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا ہے، سچائی سے بلایا ہے، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ یعنی دنوی لوگ یا عام انسان تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، وہ چھوڑ دے گا۔ انسان تو ویسے ہی خود غرض ہے نا، وہ اپنا مطلب دیکھتا ہے۔ بظاہر انسان سب سے اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب وہ حیوانگی پہ اترتا ہے تو وہ سب سے خطرناک درندہ بن جاتا ہے۔ انسانی سوچ دیکھیے گا، انسانی بھلائی کے لیے اگر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، تو انسان کی تباہی بربادی کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ یعنی انسان اس حد تک درندہ صفت ہے کہ وہ انسانوں کو مارنے کے لیے اتنا سرمایہ خرچ کرتا ہے۔ منفی سوچ کے لیے اور تخریب کاری کے لیے دیکھیے وہ کتنا پیسہ اور کتنے وسائل بروئے کار لاتا ہے۔ کبھی کبھار میں پڑھتا ہوں کہ ایک میزائل بنانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ ایک میزائل جو 100 میل تک اپنا بم پھینکتا ہے، اس کے رینج میں ہے، پھر 1000 میل والا، پھر 2000 میل والا، اور پھر 5000 میل والا، خرچ بڑھتا جاتا ہے نا۔ لیکن اگر سچ مچ روح القدس ان کے دلوں میں کام کرے تو وہ خدا کی اس خوبصورت مخلوق کی حفاظت کرے نا۔ اور پھر ہم سنتے ہیں کہ یہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو انسانوں سے پیار کرتے ہیں۔ اکثریت کو ابلیس نے اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، اور وہ بڑے بڑے دینی رہنماؤں اور بڑے بڑے سماجی رہنماؤں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ عام جماعت کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں جی؟ آپ جانتے ہیں نا، پتہ ہے نا ہمیں اپنا، ابلیس بڑے بڑے رہنماؤں کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ منفی سوچ لوگوں میں بڑھائیں۔ وہ سوچ کو کنٹرول کرتا ہے۔ عام لوگ تو سوچ کی بات ہی نہیں کرتے نا، وہ بات کرتے ہیں لنچ باکس کی، دیگی چاولوں کی، آٹے کی، اسی پہ ہی وہ مر مٹتے ہیں۔ اس لیے ابلیس کو ان پہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غور کیجئے گا ذرا نا۔ رہنما قوم کو اگر بنانا چاہتا ہے، قوم کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو ان کی سوچ کو بدلتا ہے، وہ رہنما ہے۔ انہیں رہنما نہیں کہتے جو آپ کو چاول دے کے، آٹا دے کے، پیچھے لگا کے اپنا مقصد حل کر کے آپ کو کہتے ہیں چالو کار چلا پڑے۔ عزیزو، ہم جو اس آج کے ماڈرن دور میں رہتے ہیں، بظاہر ہم پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، لیکن عقل کی کمی ہے۔ ہمیں کوئی آ کے کہتا ہے دیکھو میرے پاس روح القدس ہے، بائبل بغل میں دیکھو خدا کا کلام میرے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں پرکھنا ہی نہیں آتا، ہمیں روحوں کو پرکھنا نہیں آتا، ہمیں ان کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہم پہ نور کیسا چمکا ہے کہ ہماری روحانی آنکھیں ہی نہیں کھلی۔ جب نور چمکتا ہے تو روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب سول پر نور چمکا تو وہ حیران ہو گیا کہ وہ کس کو دیکھ رہا ہے، اور جب آواز سنی تو کیا تھی آواز؟ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ لفظی مطلب پہ جائیں گے تو وہ تو ایک انفرادی شخص ہوا نا، اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے، لیکن جو کلام کو گہرائی میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میری کلیسیا کو، میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے؟ اب اس کو خیال آیا، ہاں میں خدا کے لوگوں کو ستاتا ہوں۔ اور عزیزو، خداوند نے اس کی سوچ کو بدل دیا۔ خداوند اچھا رہنما ہے، خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے۔ وہ سوچوں کو بدلتا ہے، سوچوں کو مثبت بناتا ہے۔ یہ کلیسیا کو بنانا ہے، یہ قوم کو بنانا ہے،
قوم کو لالچ دے کے تھوڑی تھوڑی چیزیں دے کے آج کل NGOs اور منسٹریز اور بہت سارے چرچز اسی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ خانوانہ ایک ایسی جگہ ہے جو فیصل آباد ڈی گراؤنڈ سے صرف 5 یا 7 منٹ کا راستہ ہے، ستیانہ روڈ پہ۔ کوئی زمانہ تھا آج سے 20-22 سال پہلے، وہاں میں نے خدمت کا آغاز کیا۔ میں نے کہا نئی جگہ ہے، نئی جگہ پہ ڈیرا ڈالیں۔ زیادہ تر وہاں پہ غیر مسیحی اور عرف عام میں جن کو ہم کہتے ہیں جانگلی لوگ تھے۔ چک نمبر 71، اس کا دوسرا پیارا سا نک نیم ہے ککڑا والا۔ اور وہاں 2 یا 3 مسیحی، نامی مسیحی، بلکہ نامی مسیحی بھی نہ کہیں، عیسائی، 2 عیسائی گھر تھے۔ اور میں نے وہاں پہلی دفعہ گیا تو جو جانگلی بھائی تھے ان کے گھر میں نے چٹائی بچھا کے نا تو دعا کی۔ جانگلی بہنیں بڑی اچھی تھیں، کہتی تھی ہاتھ رکھ کے دعا کرو جس طرح اپنی قوم کے لوگوں پر کرتے ہو۔ وہاں میں نے 3 دفعہ خدا کا کلام سنایا۔ 14-15 غیر مسیحی تھے اور 2-4 مسیحی، اور اس کے بعد ایک دفعہ میں نے یسوع مسیح کی وہاں پر فلم دکھائی، وہ انہیں بڑی پسند آئی۔ پھر انہوں نے کہا جی پھر دکھائیں، وہ 2-3 بار دکھائی۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کو بھی جوش آیا، وہ 2-4 سے 10-12 ہو گئے۔ اور یوں وہاں میں نے خداوند کی پاک مرضی سے قدم رکھا۔ اور آج میں خوشی سے بتانا چاہتا ہوں وہاں 1,500 کے لگ بھگ اب عیسائی یا مسیحی خاندان آباد ہو گئے ہیں۔ جو دوسرے غیر مسیح ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قبرستان کی جگہ بھی خداوند نے ہمیں دے دی ہے۔ ہم نے وہاں دائیں بائیں، دور نزدیک چھوٹی چھوٹی قبریں بنا کے اپنا قبضہ بھی ظاہر کیا تھا۔ پھر بہت بڑا گرجا بن گیا، وہاں ڈسپینسری بن گئی، چھوٹا سا اسکول بن گیا۔ اور شروع میں جب ہم بنانے کے لیے تیاری پکڑ رہے تھے تو اس دور کی انتظامیہ، بڑا مشہور نام ہے، کمشنر تھے نسیم صادق صاحب، ان کی ٹیم کئی دفعہ دیواریں گرانے بھی آئے، انہوں نے غیر مسیحیوں کے گھر بھی گرائے، ہماری دیوار بھی ایک گرا گئے، لیکن پھر خداوند کے فضل سے ہم نے بنا لی۔ اور آپ کو پتہ ہے کس طرح ہم محکمہ جات سے مل کے ان سے محبت بڑھا کے اور ان کا تعاون حاصل کر کے کام کرتے ہیں۔ اس کو ہم فیس کہتے ہیں نا، دنیاوی۔ خدا کی مرضی تھی کہ ہم کس طریقے سے وہاں بیٹھیں، اور کوئی بڑی تنظیم نہیں آئی مار کھانے کے لیے۔ ہم امریکن مشن عرف UP چرچ، اس کے بعد اب جو درخت پھلدار بن گیا ہے، اب پتہ نہیں کس کا فضل ہے، اب 18 گرجا گھر ہیں، کمروں میں، گھروں میں سلیبیں لگ گئی۔ کیوں لگائی ہیں؟ وہ جی اس طرح کوئی گرائے گا نہیں، مذہب کارڈ سلیب لگانے سے۔ میں نے کہا یہ سرکاری جگہ ہے، سرکار 50 سال کے بعد بھی گرا سکتی ہے، ہمارا بے شک ملبہ بہت قیمتی ہے، تو بھی وہ گرائے گی تو ہم چپ رہیں گے، کیونکہ جگہ سرکار کی ہے۔ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جناب غریبوں کے لیے یہاں گھر چاہیے اور گرجا چاہیے اور اسکول چاہیے۔ اور آج وہ تعلیم جو ہم دینا چاہتے تھے، امریکن مشن جس نے 1810 میں بر صغیر میں اپنا ڈیرا ڈالا، وہ سوچ جو مثبت سوچ اور روحانی سوچ تھی جو ہم دینا چاہتے تھے، اب وہاں کون سی تنظیمیں آ گئی ہیں، کون سی NGOs آ گئی ہیں، ہمارے ہی بچے چھین کے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم انہیں سیلف سپورٹ، اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھنے کا درس دے رہے ہیں، جو ہم نے 1940 کی دہائی میں سیکھا۔ اور وہ ان کو 100 یا 50 روپیہ کیش نہیں دیتے، اس کی تصویر اچھی نہیں بنتی۔ یہ جو نہیں پلاسٹک کی چپلی جو پانی میں بھی پہن سکتے ہیں آپ، عام کینچی چپل، اس طرح دکھا کے تصویر کھینچتے ہیں۔ کیوں بلا؟ اب گورے کو کیا پتہ ہے کتنے کی آتی ہے؟ آٹا کون سا 5 کلو والا؟ میں نے کہا 20 کلو والا کیوں نہیں؟ کہتے وہ تو وزن زیادہ ہوتا ہے نا، چوک کے کارکھنڈ ہے نا، آٹا بھی تو جوتی بھی۔ اب سوچ کیسے بدلے گی یہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے لے جو جن کو ہم نے سنڈے اسکول میں تیار کرنا ہے، کر دو خراب۔ اب ہم نے ڈسپینسری چلائی، اکثریت 90% غیر مسیحی، اور ساتھ میں ہم خداوند کی محبت بانٹتے ہیں۔ اور اب گھر گھر نہیں جی میرے کو دائنرس دا کورس ہے،
मेरे को 4 साल कोर्स है, अब मरीज़ ख़राब करने हैं, करो। फिर इधर आओ हमारे गिरजा घर में, हम आपके बच्चों को सिखाएंगे। अनट्रेंड बच्चों को गिरजा घर में खड़ा करके तो कलाम सुना। मैंने फिर कोशिश की, यहाँ मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं, न्यूटन है, अदनान है, आमर है, खुरम शहजाद, बॉबी जो महकमा पुलिस में है, उसी की ज़्यादा कावज थी, उसके कोई दोस्त थे डोनर्स, उनकी मदद से हमने वहाँ साफ़ मीठे पानी का प्लांट लगाया है। मैंने कहा यार वहाँ आओ, उस इलाका में आओ। बेशक वहाँ हमें ख़राब करने वाले बड़े आगे हैं, लेकिन शागिर्दों ने भी तो शिकवा किया था ना, खुदावंद ये जो अच्छे दाने थे, गंदम के अच्छे सिट्टे थे, इनमें कड़वे कहाँ से आ गए? हुक्म हो कि हम काट डालें। मुझे बड़े दोस्तों ने कहा पादी साहब आपकी वाकफियत है, एन तो गिरजा रोको। मैं क्या क्यों रोकूं? खुदावंद का फरमान क्या था कि इन कड़वे दानों को भी ज़रा बढ़ने दो, ताकि लोगों को पहचान हो कि मीठा कौन सा है और कड़वा कौन सा है, सच्चा कौन सा है और गलत कौन है, इनको पहचान हो। खुदावंद चाहता है आपको रूहों को परखने की पहचान मिल सके। अजीज़ों, वो पानी का प्लांट लग गया है, हमने उसका इफ्तिताह किया। मैंने एल्डर महमूद साहब को दावत दी थी कि वहाँ 4 बजे चलेंगे, वो खुदावंद के फजल से और 9 बजे शुरू हुआ था। तो फिर मैंने कहा मैं तो गिजिया वहाँ, इन्होंने कितने तो पे बिठाना है। और वहाँ फिर रात 2 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ और मैं अपने इन बच्चों को हंसारा था। हुण पता लगा जी खिदमत कैसी है, किड़े पा विकदी है। जो सवेर दे बैठे देगा पका के बैठे ने, देगा भी खाना भी देना है, मिठा पानी भी देना है। तो फिर भी कलीसिया कहती है और चलने हो खैर सला। अजीज़, पता नहीं इन पे हकीकी नूर कब चमकना है, सोचिएगा ज़रा। और फिर जो पासमानों का खाना था ना, वो थोड़ा सा अच्छा था, दूसरा भी माड़ा नहीं सी, पर पादरी थोड़े और पादरियां दा गोश्त खाने वाले दी बोटियां खाने वाले बहुत है। मैं हंसता रहा। मेरी भी प्लेट में किसी ने 8-7 बोटियां डाल दी, मैंने कहा नहीं मैं 2 खाना। चौथा बंदा जो मेरी तरफ देख रहा था, मैं कहा भाई जी तुसी खा लो। खुदावंद हमें और मुहैया करेगा। और उसके बाद पूरे 12 बजे हमने चाय पीनी थी एक घर में, और उन्होंने पूरे 12 बजे पकौड़े बनाना शुरू कर दिए। कहते पैसे चाह पी के जो खाली चाह नहीं चंगी लगती। ऐसे ऐसे अजीब व गरीब तजर्बात हैं खिदमत में, आसान नहीं है ये। 12:30 बजे किसी के घर में जाके अंधेरे में, जहाँ रोशनी भी ना हो, सहन में पंखा ज़रूर है पर मच्छरों की भरमार भी हो, और वहाँ जाके ना खाएं तो वो भी बुरी बात है। मुझे कहने लगे खाओगे? मैं क्या जी मेरे को इनो भी है वे, मेरे को राइजिक दे साशे कोल ने मेरे को कम से कम इनो ते राइजिक 150 मेरे बैग च हुंदा। मैं क्या साढ़े को असला तो कुछ ज़्यादा नहीं है ही सही। लेकिन अजीज़ो, क्यों हम ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं? पौलुस कहता है कि हमने सब कुछ सहना है दुखों में, मुश्किलात में। अगर यीशु ये सब कुछ करता है, उसके शागिर्द करते हैं, तो मैं और आप जो उसके पैरोकार हैं, और हम जो कहते हैं मेरे में रूल कुदस है, अगर मेरे में रूल कुदस ना होती तो मैं उन्होंने कहना सी मेरी बोटियां वापस करो, अच्छा मेरी पहला मैनू दियो, मैं अलग बह के खावांगा। बंदे क्यों थोड़े ने? खुदा का रूह हमें बर्दाश्त भी सिखाता है, सब्र भी सिखाता है। अगर लोग थोड़े भी हों, 2 ही बच जाएं तो कितनी अच्छी बात है। अगर एक रूह बचे तो कितने फरिश्ते आसमान पर खुशी करते हैं जी? लाखों है ना, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जब हमने वहाँ कदम रखा था तो मेरी दुआ थी, ऐ खुदावंद इस आबादी को बहुत बढ़ाना। मेरा ख्याल है वो जगह जो है ना, उसको कहते हैं चरागाह, पंजाबी में कहते हैं चरागाह, जो गांव के साथ खाली जगह है, और बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पर अपना डेरा जमा लिया। तो मेरे दिल में भी खुदावंद ने बात डाली, चलो तुसी माड़े हो थोड़ी सी ले लो। हमने भी वहाँ जगह ले ही ली। अजीज़ो, खुदावंद चाहता है
کہ جب اس کا نور ہم پر چمکتا ہے تو اس کی خاصیتیں نظر آئیں. میں نے جو موضوع شروع کیا ہے خداوند یسوع مسیح کی خاصیتیں ہیں، اور پہلی خاصیت ہے خدا نور ہے. اور ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ تم دنیا کے نور ہو. اور نور کا کام ہے چمکنا. اور جس مشن سکول میں پڑھا ہوں سیالکوٹ میں، پاکستان کا پہلا مشنری سکول CTI 12 پتھر ہائی اسکول. CTI کا مطلب ہے کرسچن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اور وہاں کا موٹو کیا تھا؟ تم دنیا کے نور ہو. کیا ہم نور ہیں؟ سوچیے گا ذرا. ہم روز کرتے رہتے ہیں ہاللویا ہاللویا، دعا کر دیاں، کلام پڑھ دیاں، کلام سنا دیاں، جتھے جملہ بھول جاندہ ہے، جتھے تسلسل نہیں ہوندا اوتے ہاللویا. بھی جو آپ بول رہے ہیں وہ بھی تو ہاللویا ہے نا، وہ بھی تو خداوند کی تعریف ہے نا. ہم کوئی ہاللویا کے خلاف نہیں ہے. اس کے ناجائز استعمال میں ایک تو سپیچ اچھی نہیں لگتی، تقریر اچھی نہیں لگتی، تسلسل نہیں رہتا. جو بول رہے ہیں، اب میں جو بول رہا ہوں یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے نا. نہ بھی بار بار میں ہاللویا کروں، یہ اس کی تعریف ہے. آپ یہاں بیٹھے اس کی تعریف ہے، آپ سن رہے ہیں اس کی تعریف ہے. عزیزو، نور کا کام ہے اس میں نور کی خاصیتیں ہوں، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. ہم نے وہاں ڈیرا ڈالا، 2 گھر تھے، 4 گھر تھے. نوابہ والا سے بھی وہاں 2-3 فیملیز ہیں، اب تو زیادہ ہو گئی ہیں. عزیزو، میں نے جب شروع میں وہاں قدم رکھا تو میں نے کہا یہ فیصل آباد کا یوحنا آباد بن جائے گا. 1,500 خاندان. یہاں نوابہ والا میں تو نہیں اتنے ہیں نا، اونچا مربع ڈالیں پھر بھی اتنے نہیں ہیں. اعظم نگر میں ہماری کلیسیا 300-350 گھر ہیں وہاں پر. وہاں جب شروع کیا تو وہاں بھی 2 گھر تھے. لیکن دیکھیں خداوند کا فضل، نور تاریکی میں چمکتا ہے. نور ان لوگوں میں چمکا جن کو اپنے مذہب کا بھی نہیں پتہ. عزیزو، لکھا ہے میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا. جب تو تاریکی میں چمکنا چاہے گا، جب تو تاریکی میں کام کرنا چاہے گا، جب ہماری یوتھ اس مشن کو آگے بڑھائے گی جو ہم نے شروع کیا. ہم نے اس مشن کو شروع کیا جو ہمارے بزرگان دین نے شروع کیا. بزرگان دین نے وہ مشن جس کا حکم خداوند نے دیا تھا، دیے سے دیا چل رہا ہے. یہ ایک ریلے ریس ہے جو ایک پکڑتا ہے اور تھوڑا دوڑ کے دوسرے کو پکڑاتا ہے. اب ہمارے بچوں نے وہاں میٹھے پانی کا جو پلانٹ لگا دیا، بہت بڑا پلانٹ ہے وہ، 4,000 گیلن 1 گھنٹے میں 4,000 لیٹر. کتنا بڑا پلانٹ ہے. اور اس مسیحی بھائی کا، اس تنظیم کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ محبت ہمیں بانٹی ہے. اب جس علاقہ میں ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، جس علاقہ میں ہم میڈیکل کی سہولتیں فراہم کرنا چاہتے ہیں، جس علاقہ میں ہم میٹھا پانی دینا چاہتے ہیں خداوند کی مہربانی سے، وہاں ابلیس کلیسیا کو تقسیم کر رہا ہے. نہ جائے اتھوں نیرو لے لے وہاں پانی. مثبت سوچ ہے یا منفی سوچ ہے؟ پیاری بہن اور پیارے بھائیو، خداوند کہتا ہے میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے درمیان نور بنا کر تجھے استعمال کروں گا. پولس کی خواہش تھی کہ بے شک وہ قید کی حالت میں روم پہنچتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا سمندری سفر مشکلات سے بھرا پڑا ہے، اور وہ روم پہنچ کے 3.5 سال کرائے کے مکان میں ایک کمرے میں رہا، اور وہ لوگوں کو خوشخبری کی منادی سناتا رہا. اور آج یسوع مسیح کے بعد اگر ہم کسی کو نئے عہد نامہ میں ہیرو مانتے ہیں تو وہ پولس ہے. اور جو پولس رسول کی تعلیمات کو سمجھ جاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں یہ سچے پریسبیٹیرین لگتے ہیں، کیونکہ اتنی بدعات ہے، وہ اس کی تعلیم کو سمجھ ہی نہیں پاتی. اور جب کچھ نہیں بنتا تو کہتے ہیں ایتے پولس نے آکھیا سی نا، یسوع نے تو نہیں نا آکھیا. یسوع نے تو اپنے شاگردوں کو ٹرین کر دیا ہے نا. تو وہ رول قدس کے وسیلہ لکھتے ہیں نا، الہام کے وسیلہ لکھتے ہیں نا. عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی دوسری خاصیت کیا ہے؟ وہ سچائی ہے. پہلی خاصیت وہ نور ہے، اور دوسری خاصیت وہ سچائی ہے. اور یہ بھی یسایا نبی کی کتاب 11واں باب اور اس کی دوسری آیت ہے. اس میں حکمت کی روح ہے
ذرا میرے ساتھ مل کے بولیے گا. اس میں حکمت کی روح ہے, اس میں خرد کی روح ہے. خرد کہتے ہیں سمجھنے کو, انڈرسٹینڈنگ. حکمت کہتے ہیں وزڈم. خرد کی روح انڈرسٹینڈنگ, سمجھنے کی روح. پھر اس میں مصلحت کی روح ہے. میرے ساتھ بولیے گا مصلحت. کونسل ہے انگریزی کا لفظ, مشورہ دینے والی. مصلحت کی روح. قدرت کی روح ہے اس میں. قدرت کہیں گے طاقتور, طاقت, مائٹی, قدرت کی روح. پھر ایک ہے اس میں معرفت کی روح ہے. معرفت کہیں گے نالج, علم. آپ اس میں کبھی کبھی ہم ذرا گہری باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں بڑی معرفت دیاں گلاں کر دے ہو. کیوں جی؟ عام ہم بولتے ہیں. اور ایک اور روح ہے, اس میں خداوند کے خوف کی روح تھی. یہ خداوند یسوع مسیح کی سچائی کے حوالے سے ہے. اس میں حکمت کی روح ہے, خرد کی روح ہے, مصلحت, قدرت, معرفت اور خدا کے خوف کی روح ہے. اب کیا یہ روح ہم میں ہے؟ ہم جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں, ہم میں حکمت کی روح ہے؟ سوچئے گا ذرا. میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کرانے, آپ ہی سمجھو. انڈرسٹینڈنگ خرد کی روح ہے. بیٹھ جانا سیدھے, جو بھی ہمیں بیوقوف بنانا چاہتا ہے بنا لیتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں ایلڈر صاحبان, پادری وکی صاحب ہے ہمارے خانوانہ میں, کوئی بڑی این جی او, بڑی منسٹریوں نے کیا کہتی ہے, پیسہ جی بندے لونے دے 400-500 ساڈے مسیحی جلسے سے اتھے شفا ہوئے گی, تانوں 10 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 5 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੇ 5 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਆਇਓ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਹੈ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ 10-10 20-20 ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ. اور پادری وکی صاحب نے کہا اعلانتی کام میں نہیں کر سکتا. یہ ہے سوچ انسانوں کی. یہ حکمت کی روح ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنائیں. یہ ابلیسی روح ہے. اور اگر آپ پھر بھی کہیں ہاللویا میرے چ پاک روح ہے, تو پھر جڑے انہوں دے پیروکار نے انہوں نے سبق دینا چاہیے. کیا کی کرن دیا آج پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں, سلیمان نبی نے خداوند سے کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ حکمت. اس نے دعا کی کہ اے خداوند میں اتنی بڑی قوم کا انتظام کیسے کروں گا؟ مشکل ہے نا. ہم نے تو دیکھا ہے جس گھر میں ماں باپ 9 یا 10 بچوں کے والدین ہوں کتنے پریشان رہتے ہیں. خاندان کا انتظام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, 9-10 بچوں کا. اور میں جب اپنے والدین اور باپ دادا کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے نا, لیکن یہ خداوند کی بخشش ہے نا کہ خداوند نے حکمت سے نوازا. ورنہ اتنے بچوں کو پالنا پڑھانا یہ انسانی سوچ سے, انسانی جدوجہد سے کہیں بڑھ کر ہے. انسان اتنی بڑی کاوش نہیں کر سکتا, ہار جائے گا, وہ تھک جائے گا. اور سلیمان نبی نے اس لیے کہا تھا اے خداوند مجھے حکمت عطا کر. خداوند نے کہا تھا مانگ. کیا مانگتا ہے آج کے دور میں؟ کیا مانگتے لوگ؟ ہارون آبا صاحب کہتے ہیں گورا مانگ دینے. لیکن میں اور بات بتانا چاہتا ہوں کیا مانگتے ہیں. خداوند دعا مانگتے ہیں اس طرح, اسی گرجا گھر میں خداوند تیرا شکر ادا کرنے ہیں تو انہیں بچے دیتے نے. خداوند وہ پڑھ بھی گئے نے. خداوند وہ نوکری بھی کرتے ہیں, تیرا شکر ہو. خداوند ہن انہوں نے ویاہ کرنے نے, وہ چرانمائی کر. انہوں دی دعا جیڑی اتھے رہے گی لاگے لاگے اپنے گھر چ. انہیں یہ نہیں کرنا خداوند گوانڈی کا بھی بھلا کر, کلیسیا کا بھی بھلا کر, اس ملک کا بھلا کر. انہیں کہنا اور پہلا اپنا تو کر لیے. مجھے میرے قریبی عزیز کہا کرتے تھے اور تو باہر ہی ونڈ چھڑنا سان بھی دے. پھر میں کہتا ہوں دتا دیا کہ تھوڑا دتا اور دے. یہ سوچ ہے. خدا سے مانگو تو کیا اس کے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ اگر دنیا کی آبادی 6 ارب کی بجائے 12 ارب بھی ہو جائے نا تو بھی خداوند کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی. اس کی کائنات بہت بڑی ہے. اس کی کائنات میں جو سیارے ہیں
وہاں پر پتہ نہیں کتنے وسائل ہیں. اس زمین کے وسائل کو ابھی تک انسان خالی نہیں کر سکا، حاصل نہیں کر سکا. اتنے وسائل ہیں. سب کچھ خدا نے پیدا کر کے رکھا ہے. خالق نے. میں اور آپ تو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں نا، ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. ابھی تک انسان اس پوری زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی تحقیق، ریسرچ، تلاش نہیں کر سکا. سلیمان کو جب کہا مانگ، کیا مانگتا ہے، تو اس نے کہا بس خداوند مجھے حکمت دینا. تو خداوند نے اسے کیا دیا تھا؟ ذرا میرے ساتھ مل کے بولیے گا. غلبہ، حشمت، عزت، سرفرازی. یعنی حکمت کے ساتھ غلبہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، حشمت شان و شوکت، سرفرازی بڑھنا، ترقی کرنا. کتنا اچھا بونس ملا ہے. اچھا پیسے کی بات نہیں کی اس نے نا. جب حکمت آ گئی تو پیسہ بھی آ گیا. دنیا کی ایسی اقوام ہیں بہت ساری جن کو حکمت والوں نے زمین سے تیل بھی نکال کے دے دیا ہے، گیس بھی نکال کے دے گی ہے، پر ان کے پاس عقل نہیں ہے. پیسے آ گئے، عقل نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں بھی بے شمار ایسے خاندان ہیں، پیسے بھی آ گئے، وسائل بھی آ گئے، پر عقل سے خالی ہیں. انہیں نہیں پہچان سچائی کیا ہے. وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا جانتے ہی نہیں. کہتے ہیں سارے لوگ کسی ایک پاس رہتے ایسے ادھر کیوں جائیے. کیا خداوند کے لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، جو دنیا کے نور ہیں، ان کی سوچ میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ عزیزو، سیاسی رہنما بھی بہت سارے ہیں. سیاسی رہنما کہہ لیں، چلو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. سماجی بھی بہت ہے، معاشرتی بھی بہت ہے، مذہبی رہنما بھی بہت ہیں، لیکن سارے مثبت سوچ نہیں دیتے. اچھی قوم بنانا ہے ہم نے. نیپولین ایک بہت بڑا عالم ہو گزرا ہے، فرانس کا وہ جرنیل بھی تھا. وہ کہتا ہے مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اچھی مائیں تب ہوں گی جب وہ خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والی حکمت سے بری ہوں. چاہے 16 جماعتیں پاس نہ بھی ہوں، 14 جماعتیں نہ بھی ہوں، حکمت ہو، دانش مندی ہو، پھر وہ گھر کا انتظام کریں گی اور پھر وہ اچھی نسل پیدا کریں گی. یہ مضمون کافی لمبا ہے اور میں ٹائم بھی دیکھ رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کی جو خاصیتیں ہیں یہ بھی میں نے 2 بیان کی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم جو اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے اگلی خاصیتوں پر اگلے سبت غور کریں گے. خداوند آپ کو آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ ڈھیروں روحانی اور دنیاوی برکات سے مالا مال کرے. میں ان تمام عزیزوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو آن لائن ہمارا چرچ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، کلام سنتے ہیں. خداوند انہیں بھی ڈھیروں برکات سے مالا مال کرے، اور اس کلیسے کے لیے اور اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ خداوند اس قوم کو، اس ملک کو ڈھیروں برکات سے مالا مال کرے. آمین.